حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے کا کیا مطلب؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہے یا نہیں، تو اسے اپنے آپ کو جانچنے کا یہ معیار ہے کہ 5 وصف ہے، اگر وہ وصف اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے، اگر وہ وصف اس میں نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ اہل اللہ و خاصتہ میں نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین بھی اور محدثین و شارحین بھی بڑی محنت کام کر گئے، تو کہا سب سے پہلا وصف کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ ہے یا نہیں، کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شوق سے اور آپ پوری عظمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے عادی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اہل اللہ و خاصتہ کا پہلا وصف پایا گیا۔ دوسرا وصف، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے الغلو فی تلاوت القرآن اور دوسرا ہے الجفا بتلاوت القرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت میں غلو اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں جفا کا، دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر سمجھے اسے پڑھتا رہے اور 3 دن یا اس سے کم مدت میں اسے ختم کرے اور کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، یہ غلو فی تلاوت القرآن۔ اس لیے کہ قرآن کی نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں، سمجھنا ہے، سمجھنا بھی مقصد نہیں، اس پر عمل کرنا مقصد ہے۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ انسان کو اسے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جفا بالقرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جفا بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 40 دن گزر جائے اور وہ ایک قرآن نہ پڑھ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیا۔ کم از کم 40 لیلہ، 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا اور اہل اللہ و خاصتہ میں شامل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، 99% مسلمان بلکہ اس سے زیادہ ایسے ہوں گے جو 40 دن تو نہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں 40 سال میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا۔ پہلے تو رمضان آتا تو قرآن بھی پڑھتے تھے، مگر یہ موبائل پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی ہے، اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو رمضان میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ نہ نوجوان پڑھتا ہے، نہ بڑا پڑھتا ہے، نہ عورت پڑھتی ہے۔ پہلے رات بھر جاگ کر گزاریں گے، پھر دن میں سو کر گزاریں گے، اور جب سو کر اٹھیں گے تو موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے۔ تو کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم آدمی کو روزانہ ایک پارہ پڑھنا ہی چاہیے کسی صورت میں بھی۔ دوسرا وصف کہ اگر انسان اہل اللہ و خاصتہ میں ہے یا نہیں اسے دیکھنا چاہے، کہ الحفظ بکتاب اللہ، کہ وہ قرآن کریم کے حفظ کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت بھی کرتا ہے اور حافظ قرآن بھی بن گیا ہے، تو یہ اہل اللہ و خاصتہ کا دوسرا وصف اس کے اندر میں پایا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اتنا قرآن کریم حفظ کرنا جس سے ما تجوز بہ الصلاۃ، نماز درست ہو جائے، یہ تو فرض ہے۔ اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس نام کا مسلمان اور اس کام کا مسلمان ہے۔ تو قرآن کریم کے حفظ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تیسرا وصف بیان کیا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ میں ہے یا نہیں،
تو فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اس طرح سے پڑھتے ہیں یا نہیں جیسا وہ نازل ہوا، ورنہ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کو پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نہ پڑھنا، تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، اس کے مخارج اور اس کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھنا، کہا یہ بھی اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہے۔ اگر وہ بغیر تجوید کے، جیسے رمضان کے اندر میں ہماری بہت ساری مسجدوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ایسا پڑھا جاتا ہے کہ یعلمون تعلمون، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین ضالین، بیچ میں کیا پڑھا حضرت کو معلوم ہی نہیں، الف لام میم مفلحون۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے۔ بعض علماء نے، مفتیوں نے لکھا ہے، بعض فقہاء نے، کہ اگر جان بوجھ کر کو اس طرح سے کرتا ہے تو یہ استہزاء بالقرآن ہے، اور استہزاء بالقرآن یہ کفر ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا اور اس کے سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ اہل اللہ و خاصتہ کا تیسرا وصف۔ چوتھا وصف کیا ہے؟ کہ چوتھا وصف یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ نے زندگی بھر وہ کوشش ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا، اور خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں قرآن کے ساتھ وابستگی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت ہی عظیم فتنے تمہارے درمیان آئیں گے۔ تو ہم نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ من کان قبلکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی ساری سٹوریاں، سارے قصص اور واقعات ہیں، اور تمہارے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو اس میں ذکر کے دیا گیا ہے، اور طویل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ وابستگی زمانے میں خاص طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سمجھنے میں بھی ایسے علماء اور مستند کتابوں سے سمجھنا جن کو معتبر علماء کہا گیا۔ ایسا نہیں کہ آدمی سمجھنے کے لیے بیٹھا تو کوئی بھی تفسیر، کوئی بھی کتاب اٹھا لیا اور شروع پڑھ گیا، نہیں، اس کے لیے علماء کی نگرانی کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اتنا آسان نہیں اسے سمجھنا، لیکن اس ڈر سے اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لہذا چوتھا وصف یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پانچواں اور آخری وصف یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل اللہ و خاصتہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں یاد کرتے تھے، اور پھر ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے یاد کرتے تھے، جب تک کہ عمل نہیں ہو جاتا تھا وہاں تک کہ ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال میں انہوں نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کو یاد کیا۔ تو ہمارے ہاں کمزور سے کمزور بھی بچہ ہوتا ہے تو 4 سال 5 سال میں حافظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، اسے زبانی یاد کرتے تھے، اور قرآن کے اس حکم پر وہ عمل کرتے تھے، تب جا کر وہ اہل اللہ و خاصتہ۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا حفظ، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، جس میں یہ 5 وصف جمع ہو گئے وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل، اور جس میں یہ وہ 5 وصف سے جمع نہیں ہو سکے وہ اہل اللہ و خاصتہ سے باہر ہے۔